آج ہمارا دوسرا سبق ہے سورۃ فاتحہ سے جو ہم نے آغاز کیا ہوا ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے پہلی 3 آیات لفظی ترجمے کے ساتھ اور بڑے اختصار سے اس کی تشریح کے ساتھ پڑھی تھی، اور آج کا ہمارا سبق اگلی 2 آیات کے متعلق ہوگا، لیکن شاید یہ 2 آیات کل جا کر مکمل ہوں، آج صرف ان کا تعارف ہوگا۔ سورت کا نام سورۃ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنے والی۔ قرآن حکیم کو کھولنے والی سورت ہے، جس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ مفسرین نے اس سورت کے کئی نام ذکر کیے ہیں، بعض نے 25 نام ذکر کیے ہیں۔ چند مشہور نام اس کے یہ ہے، اس سورت کا نام سورۃ شافیہ ہے۔ شافیہ کا معنی ہوتا ہے شفا دینے والی۔ کیا معنی ہے؟ شفا دینے والی۔ اگر کوئی شخص کسی بھی بیماری میں اس سورت کو استعمال کر لے، اللہ اسے شفا ضرور عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کا علاج موجود ہے سوائے موت کے، سوائے اس کا کوئی علاج نہیں، باقی ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ علاج جسمانی بھی ہوتا ہے، علاج روحانی بھی ہوتا ہے۔ بیماریاں جسمانی بھی ہوتی ہیں، بیماریاں روحانی بھی ہوتی ہیں۔ قرآن کریم وہ کلام ہے، اور قرآن کریم کی سورۃ فاتحہ خصوصاً، جس میں اللہ نے جسمانی بیماریوں کا بھی علاج رکھا ہے اور روحانی بیماریوں کا تو علاج ہے ہی۔ جسمانی بیماری جو ہوتی ہے وہ مضرت رساں ضرور ہوتی ہے، تکلیف دہ ضرور ہوتی ہے، کبھی جوڑوں میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی پیٹ میں درد، کبھی ٹانگوں میں درد، یہ جسمانی بیماری ہے۔ لیکن یہ بیماری دائمی نہیں ہوتی، عارضی ہوتی ہے۔ کیوں کہ انسانی وجود، انسانی زندگی یہ بھی عارضی ہے۔ جب انسانی زندگی عارضی ہے تو انسانی زندگی میں لاحق ہونے والی بیماریاں بھی عارضی ہیں۔ اور جو روحانی بیماریاں ہیں وہ ہے شرک۔ روحانی بیماری ہے، بڑی سخت بیماری ہے، اتنی سخت بیماری ہے کہ اس کا کوئی علاج ہے ہی نہیں سوائے قرآن کریم کے۔ اگر کسی نے اس مستشفیٰ سے، اس ہاسپیٹل سے دوائی نہ لی، علاج نہ کروایا، یہ ایسی شدید بیماری ہے کہ اس کے اثرات دنیا میں بھی ہیں، قبر میں بھی ہے، میدان حشر میں بھی ہے، اور آخر نتیجہ جہنم کے عذاب کی صورت میں ہے۔ تو بیماری بڑی سخت ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ اونچا کہہ دو آمین۔ قرآن کریم میں اللہ 5ویں پارے میں 2 موقعوں پہ فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ جس بیماری کو اللہ نے جب تک دنیا کی زندگی میں جیتے جی، یہ لفظ میرے ذہن میں رہنے چاہیے، دنیا کی زندگی میں جیتے جی جب تک اس بیماری کا علاج ہم نے قرآن سے نہ ڈھونڈا، قرآن کی اتباع کر کے اس بیماری کو ہم نے حل نہ کیا، تو ہمارے مرنے کے بعد یہ بیماری اگر ہمیں لاحق رہی اور اسی حال میں موت آ گئی، پیچھے ہماری اولاد، ہمارے عزیز، ہمارے رشتہ دار ایک قرآن نہیں ہزاروں قرآن کی تلاوتیں کر کر دعا مانگتے رہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ اللہ نے وعدہ کر دیا کہ جس طرح سوئی کے ناکے سے، ناکا جانتے ہو سوئی کا، جہاں سے دھاگا گزارا جاتا ہے، جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا
آسان ہے؟ محال، ناممکن۔ اسی طرح کسی مشرک کا بخشش ہو جانا، جنت میں جانا محال، ناممکن، مشکل ہے۔ بلکہ چھٹے پارے میں رب نے کہا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت کو اس پہ کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ تو یہ ایک شدید بیماری ہے، بدعات بیماری ہے، رسومات بیماری ہے۔ ان بیماریوں کا علاج اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، روحانی بیماریاں ہیں، ان کا علاج ہم نے اس ہاسپیٹل سے کرانا ہے، اور سورۃ فاتحہ ان بیماریوں کا بھی علاج ہے اور جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، مگر شرط یہ ہے کہ جو مریض ہے وہ بھی اس پہ یقین کامل رکھنے والا ہو، اور جو معالج ہے وہ بھی اس پہ یقین کامل رکھنے والا ہو۔ پھر تو اللہ نے اس سورۃ الفاتحہ کو سورۃ شافیہ بنایا ہے، شفا والی سورت بنائی ہے۔ میرا ذاتی تجربہ ہے اور میرے دادا جی مرحوم کا یہ آزمودہ نسخہ ہے، سخت سے سخت بخار ہو جائے، یقین کامل ہو، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہو، جب اختتام پہ پہنچیں گے اور میں خلاصہ عرض کروں گا تو پھر پتہ چلے گا کہ سورۃ فاتحہ پہ یقین کتنا کامل اور کیسے ہونا چاہیے۔ یقین کامل، تجربے کی بات، 41 دفعہ بسم اللہ ملا کے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے یقین والا معالج، یقین والا مریض جب آپس میں ملاپ کرتے ہیں، معالج علاج کرتا ہے سورۃ فاتحہ کے ذریعے اور مریض علاج کرواتا ہے سورۃ فاتحہ کے ذریعے، شفا من جانب اللہ ضرور ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ شافیہ۔ ہمارے ہاں مجبوری یہ ہے کہ کمزوری ہوتی ہے، مریضوں میں بھی کمزوری اور معالجین میں بھی کمزوری۔ جو معالج ہیں، جو اپنے آپ کو روحانی معالج کہتے ہیں، ان کی نظر جیب پہ ہوتی ہے اور مریض کی نظر اس پہ ہوتی ہے کہ بس یہ چھو کرے گا، دم کرے گا، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس نے یقین اس پہ رکھ لیا، اس نے یقین اس پہ رکھ دیا، شفا کیسے ملے؟ جب یقین اس پہ ہوگا تو شفا انشاءاللہ مل جائے گی۔ اللہ ہمیں یقین کامل پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ 3 آیات پہ ہم نے بحث کی تھی۔ قرآن حکیم 4 حصوں میں ہے اور 4 اہم مسئلے ہیں پورے قرآن حکیم میں۔ پہلا مسئلہ ہے کہ پوری کائنات کا خالق اللہ، پوری کائنات کا خالق اللہ، اور وہ بھی ہے اکیلا۔ دوسرا اہم مسئلہ ہے کہ پوری کائنات کا رازق اللہ، روزی دینے والا اللہ، اور وہ بھی اپنی اس صفت رازقیت میں اکیلا۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ اس پوری کائنات کا مالک اکیلا اللہ، حقیقی مالک۔ عارضی مالک تو بہت کچھ ہوتے ہیں، ہم بھی کبھی کبھی دعوے کر دیتے ہیں یہ مکان میرا، یہ پلاٹ میرا، یہ گاڑی میری، ہم بھی اپنی ملکیت کے دعوے کرتے رہتے ہیں۔ حقیقی مالک، در حقیقت مالک ہر شے خدا است، سمجھ آئی؟ در حقیقت مالک ہر شے خدا است، حقیقت میں ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے۔ جو رب نے اپنے پیغمبر کو دعا سکھلائی کہ میرے پیغمبر کہا کر، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ مالک الملک کون ہے؟ اللہ۔ تیسرا اہم مسئلہ کہ ساری کائنات کا مالک مختار اکیلا اللہ۔ اور چوتھا مسئلہ، قیامت کے دن پورے اختیارات اللہ ہی کے کنٹرول میں ہوں گے، وہ جسے چاہے گا معاف کر کے جنت میں بھیج دے، جسے نہ چاہے عذاب میں مبتلا کر دے۔ کوئی جبرن رب کو منوا نہیں سکتا، کسی پکڑے ہوئے کو رب سے چھڑا نہیں سکتا۔ یہ 4 اہم مسئلے ہیں قرآن کریم میں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ
کہ چاروں کے چاروں مسئلوں کو جب اللہ چھیڑتا ہے تو آغاز کرتا ہے لفظ الحمدللہ سے۔ اب پہلا مسئلہ شروع ہو رہا ہے سورۃ فاتحہ سے۔ کہاں سے شروع ہو رہی ہے سورۃ فاتحہ؟ الحمدللہ۔ نکالو پارہ نمبر 7، پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 6۔ سورت کا نام ہے سورۃ انعام۔ یہ دوسرا مسئلہ شروع ہو رہا ہے کہ پوری کائنات کا روزی دینے والا رازق اللہ ہی ہے۔ صفحہ 116 جی، صفحہ 116۔ سورت شروع ہو رہی ہے سورۃ انعام اور آغاز ہو رہا ہے کس لفظ سے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ انشاءاللہ جب یہاں پہ پہنچیں گے تو تفصیلات ہوں گی۔ اب تیسرا مسئلہ، تیسرا حصہ نکالو پارہ نمبر 15 سورۃ کہف، صفحہ 265 265۔ سورت شروع ہو رہی ہے، نیچے سے تین سطریں ہیں آخری۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تیسرا مسئلہ شروع ہو رہا ہے کہ پوری کائنات کا مالک، مختار، بادشاہ حقیقی اللہ ہی ہے، اس کے بغیر کوئی نہیں۔ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ الحمدللہ۔ اب نکالو پارہ نمبر 22، صفحہ 386، صفحہ 386، سورۃ سبا، سورۃ سبا۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ۔ اب آخری حصہ شروع ہو رہا ہے نا، ولہ الحمد فی الآخرہ۔ کہاں سے شروع ہو رہی ہے سورت؟ الحمدللہ سے۔ اس کے ساتھ اگلی سورت پہ ذرا غور کرو، 4 برق، صرف 4 برق، صفحہ 392 صفحہ۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحہ۔ شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ الحمدللہ۔ اب یہ جو 2 صورتیں ملی ہوئی الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں، چونکہ اب آخرت کی بات ہو رہی ہے تو آخرت کے مسائل کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ ان سارے مسائل کو بیان کر کے دعوت کیا دینا چاہتے ہیں کہ اپنی مشکلات میں، اپنی حاجات میں، اپنی ضروریات میں، اپنے مصائب میں، اپنی ضروریات میں پکارو تو کس کو؟ اللہ ہی کو۔ وہی تمہاری مشکلیں حل کرنے والا ہے۔ لہ الحمد فی الاولی و لہ الحمد فی الآخرہ۔ دنیا میں بھی مشکلات کو حل کرنے والا وہی ہے، اور آخرت کی سب سے بڑی مشکل کہ اللہ اس سے محفوظ کر کے راحت کے ساتھ جنت میں بھیج دے، وہ بھی اختیار کس کا؟ اللہ ہی کا۔ چلو جی، قرآن حکیم کا اپنا ایک انداز ہے۔ میں نے کل کے سبق میں عرض کیا تھا کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ جو تعریفیں حق اللہ کا ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ پوری کائنات کا وہ خالق ہے۔ اللہ کہو نا، اللہ محبت سے، اللہ۔ اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جو سارے کمالات جس میں پائے جائیں اور نقص کوئی بھی نہ ہو، اور پھر ساری کائنات جس کی طرف رجوع کرے اس کو کسی کی طرف جانے کی ضرورت نہ پڑے، وہ ہے اللہ۔ اور اللہ کی مشہور صفت خالق ہونا، وہ لفظ اللہ میں مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے۔ یعنی جب کوئی کہتا ہے نا کہ اللہ، وہ مان لیتا ہے کہ پوری کائنات کا خالق اللہ ہی ہے، اس کے بغیر خالق کوئی نہیں۔ پھر دوسری صفت آئی تھی رب العالمین،
اب پہلی صفت کا اظہار تھا پہلے حصے میں، دوسری صفت کا اظہار ہو رہا ہے دوسرے مسئلے کا رب العالمین میں۔ اور تیسرا مسئلہ جو تھا کہ پوری کائنات کا مالک اللہ ہے، اس کا تیسری آیت میں ہے مالک یوم الدین۔ اور جو چوتھا مسئلہ تھا کہ پوری کائنات پہ کنٹرول، اختیار، قبضہ اللہ ہی کا ہے، مرضی کرنے والی ذات ہے، اس کا اشارہ ہے الرحمن الرحیم کہ وہ رحم کرنے والا ہے، بہت بڑا مہربان ہے، اتنا رحم کرنے والا کہ کائنات کے ذرے ذرے پہ رحم کرتا ہے اور ہر آن رحم کرتا ہے۔ نمبر 2، کائنات کے ذرے ذرے پہ اس کی رحمت کثیر ہے۔ الرحیم، اس کی رحمت اس کی ذات کا خاصہ ہے کہ کبھی بھی میں غصے میں آ جاؤں، آپ غصے میں آ جائیں، جس وقت غصے کی حالت میں ہوتے ہیں ترس آتا ہے؟ نہیں، غصہ جو آ گیا ترس ختم ہو گیا۔ لیکن میرا اللہ وہ ہے کہ جس کی ذات سے رحمت غصے میں بھی ختم نہیں ہوتی، غصے کی حالت میں ہو تب بھی رحمت میرے رب کی ذات کا لازمہ ہے، ہم سے الگ ہو جاتی ہے لیکن رب کا لازمہ ہے، کسی حال میں بھی رحمت والی صفت رب سے جدا نہیں ہوتی۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ آج کا سبق ایاک نعبد، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ جو عبادت کرنے والا ہوتا ہے اسے عابد کہتے ہیں، اور سچا عابد وہ ہوتا ہے جس میں 3 نشانیاں پائی جائیں۔ ہمیں بھی دعویٰ ہے نا کہ ہم عابد ہیں اللہ کے، اللہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے عابد ہیں، پھر ہمیں اپنے گریباں میں جھانکنا ہوگا کہ وہ نشانیاں ہم میں پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی۔ پہلی نشانی کہ سچا عابد وہ ہوتا ہے جس کو اپنے معبود سے محبت ہو، جس کو اپنے معبود سے محبت ہو۔ اور دلیل قرآن کریم دوسرے پارے میں اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا اشد حبا للہ، الذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ذرا حوالہ دیکھ لو، دوسرا پارہ اور تیسرا رکوع ہے۔ صفحہ نمبر 24 دیکھو، 24 پہلی سطر پہ غور کرو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، بعض بد نصیب ایسے ہوتے ہیں انسانوں سے کہ یتخذو، جو بنا لیتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اندادا، اور شریک، یعنی جن کو اللہ کی صفتیں دے دیتے ہیں۔ مثلا اللہ کی صفت ہے عالم الغیب ہونا، مخلوق کے کسی فرد کو، جن، فرشتہ، نبی، ولی، اس کو عالم الغیب کہنا، اس کو اللہ کا کیا بنانا ہے؟ شریک۔ بعض بد نصیب ایسے کہ یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم، وہ ان سے محبت بھی کرتے ہیں، دیگے پکاتے ہیں، ان کے نام کے نذرانے دیتے ہیں، تو حب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ لیکن والذین آمنوا، جو ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم کون ہیں؟ ایمان والے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سخت ہوتے ہیں محبت میں، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ جی، تو پہلی نشانی سچے عابد کی یہ ہے کہ معبود سے کیا ہوتی ہے؟ اس کو محبت ہوتی ہے، اور وہ اپنی اس محبت میں کھڑا رہتا ہے، عاجزی کرتا ہے تو اسی کے سامنے، بھروسہ کرتا ہے تو اسی کے ذات پہ، توکل کرتا ہے تو اسی کی ذات پہ،
اور دوسری سچے عابد کی نشانی یہ ہے کہ زبان اس کی ہمہ وقت اپنے معبود کی تعریف پہ رطب اللسان رہتی ہے. کوئی پوچھے سناؤ بڑا مال آ گیا، ہاں جی اللہ کی مہربانی. اچھی گاڑی لے لی، جی اللہ کا فضل ہو گیا. ماشاء اللہ بڑا مکان بنا لیا، بس جی اللہ کا فضل ہو گیا. کس کا نام لیتا ہے؟ اللہ کا. ہاں محبت بھی اللہ سے اور اسی اللہ کے ساتھ زبان سے تعریفیں بھی اسی کی کرتا ہے. کچھ مل جائے تب بھی اسی کی تعریف، کوئی چھن جائے تب بھی اسی کی تعریف. گھر میں موت ہو گئی، بیٹا فوت ہو گیا، بیٹی فوت ہو گئی، والد کا جنازہ ہے، ماں کا جنازہ ہے، آخر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، رہنا کسی نے نہیں. کسی عارف نے اسی لیے کہا تھا چوں محمد رفت صلی اللہ علیہ وسلم دیگر کوست کو مانت. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے تو دوسرا کون ہے جو دعویٰ کر سکے کہ میں نے سدا رہنا ہے؟ بھائی جانا سب نے ہے. لیکن کوئی آ کے پوچھے ابا فوت ہو گئے، بس جی اللہ کی مرضی. بیٹا دنیا میں نہیں رہا، بس جی اللہ کا مال تھا اسی نے لے لیا. تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ ہی کی. ہر حال میں دکھ ہے، سکھ ہے، رنج ہے، راحت ہے، زبان اس کی تر ہے اپنے معبود کے ذکر سے. یہ دوسری نشانی ہے کس کی؟ سچے عابد کی. اور تیسری نشانی سچے عابد کی یہ ہے کہ اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے ظاہر کرتا رہے کہ میرا معبود وہی ہے. سجدے کرے تو اسی کے سامنے نیاز دے تو اسی کے نام پہ منت مانے تو اسی کے نام پہ قربانی کرے تو اسی کے نام پہ طواف کرے تو اسی کے گھر کا سجدہ کرے تو اس کے سامنے جھکے تو اس کے سامنے، یعنی ہر قسم کی عبادت اسی کی کرے، اس کے سوا کسی کی نہ کرے. یہ ہے سچا عابد. اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پہ دکھا یا چلا صراط مستقیم پہ چلا. دکھا تو دیا ہے رب نے، قرآن ہمارے سامنے آیا. یہ ہماری اپنی کوئی محنت ہے، اپنی خواہش ہے یا اللہ کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی سے، اس کی توفیق سے، اس کی چاہت سے. اللہ نے ہمیں توفیق دی تو ہم نے قرآن کھولا، راستہ دیکھ تو لیا، اب دعا مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اب میں نے سورۃ فاتحہ کے 2 ناموں پہ بڑے اختصار سے آج کے سبق میں گفتگو کی ہے. انشاءاللہ کل کے سبق میں اہدنا الصراط المستقیم کی اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفصیلات بھی آئیں گی، اور سورۃ فاتحہ کے دوسرے چند ناموں پہ بھی بحث ہوگی انشاءاللہ کل کے سبق میں. آج صرف سورۃ فاتحہ کے حوالے سے ایک حدیث سن لیجئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو آواز دی. حضرت ابی سوچنے لگ گئے کہ اب رسول اللہ نے آواز دی ہے، کیا کروں؟ جلدی قرات کی، نماز مکمل کی اور فوراً پہنچ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابی دیر کیوں کی ہے؟ تجھے قرآن کا یہ حکم نہیں پہنچا کہ رب کہتے ہیں استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم؟ اللہ کا حکم آ جائے، رسول کا حکم آ جائے، سارے کام چھوڑ دو، جلدی پہنچو، دیر کیوں کی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نماز میں تھا اور اب تو یہ آیت میں نے سن لی ہے، آئندہ اگر آپ نے بھی آواز دی تو نماز توڑ دوں گا اور آپ کی خدمت میں جلدی پہنچ جاؤں گا. اس لیے کہ نماز ٹوٹ جائے تو اس کی قضا ہو سکتی ہے، پیغمبر کی نافرمانی ہو جائے تو اس کی قضا بھی مسئلہ بڑا اوکھا ہے. اللہ کرے یہ بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابی فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد فرمایا اے ابی کیا میں تجھے
وہ تحفہ نہ بتلاؤں، وہ خزانہ نہ دوں جو اللہ نے خاص میرے لیے میری امت کے حوالے کیا ہے، اور وہ تحفہ میری کتاب میں آیا ہے، اس سے پہلے نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ صحیفوں میں، نہ پہلے کسی نبی کو ملا، یہ میری امت کے لیے میرے رب نے دیا۔ حضرت ابی کہتے ہیں جی یا رسول اللہ بتلائیے وہ کون سا عظیم تحفہ ہے، کون سا عظیم خزانہ ہے؟ اسی لیے سورت کا نام سورت الکنز بھی ہے، خزانہ ہے اللہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی ابھی نماز میں سورت فاتحہ پڑھی ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت کو میری امت کے لیے میرے رب نے بہت بڑا تحفہ قرار دیا۔